بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤذن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ جو اذان کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اذن سنتین عشرۃ سنۃ، جو بندہ بھئی 12 سال تک اذان کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وجبت لہ الجنہ، اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی، یعنی کہ وہ لازمی اور پکا جنتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْزِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کے نامہ اعمال میں اذان کہنے کی وجہ سے 60 نیک عملوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور جو اقامت، یہ جو تکبیر کہی جاتی ہے نا، جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت شروع ہونے والی ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیک عملوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں 728 نمبر پر موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، صحت تندرستی ہے، تو اس طرح کی جو نیکی کے کام ہے جو ہم فری میں کر سکتے ہیں، کوئی اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، اگر ہم اذان بھی کہہ دیا کریں تو یہ بہت بڑا نیک اجر ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يسمع مد صوت المؤذن، مؤذن کی آواز جہاں تک بھی پہنچتی ہے نا، تو جن اور انسان اور کوئی بھی چیز جو اس آواز کو سنتے ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے، شہید لہ یوم القیامہ، قیامت کو یہ سارے کے سارے اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔ اتنا بڑا مقدس عمل ہے اذان کہنا، اس کو معمولی نہ سمجھے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذان کے متعلق خاص کر کے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان کہنے کا کتنا اجر ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے۔ یہ جو کچھ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں نا مسجد میں اور پچھلی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آ کے جان بوجھ کے، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی بھی ہے، تو فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنا اور پہلی صف میں باجماعت جب نماز ہوتی ہے تو پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ کتنا زیادہ اجر والا کام ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ فرمایا کہ ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، اگر لوگوں کو قرعہ اندازی کرنی پڑے نا، اپنے نام کی پرچیاں ڈالنی پڑیں، تو یہ لوگ یہ کام کریں گے، یعنی کہ اتنے لوگ اذان کہنے کے لیے آ جائیں گے کہ باری نہیں آئے گی، تو پھر ان کو قرعہ اندازی کرنی پڑے گی، اپنے نام کی پرچیاں ڈالنی پڑیں گی، اور پھر جس کا نام نکلے گا وہ اذان کہے گا، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اتنا زیادہ اجر والا کام ہے اگر لوگ اس چیز کو سمجھ لیں تو۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری میں 615 نمبر پر موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اذان، اقامت، پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ بہت بڑے اجر والے کام ہے۔ اب جو بندہ خاص کر کے مؤذن ہوتا ہے، اب اس نے اذان کہی ہے، وہ تو مسجد میں رہے گا جماعت ہونے تک، تو اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے۔ اذان کہنے کے بعد بندہ سنتیں نوافل پڑھنے کے بعد بھی کچھ وقت فارغ ہوتا ہے جماعت کے انتظار میں، اور اس کو معمولی نہ سمجھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے،
जामे तिरमिज़ी की ये रिवायत है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल आज़ानी वल इक़ामा, आज़ान के बाद और इक़ामत से पहले, यानी अज़ान से लेकर जमात खड़ी होने तक ये जो दरमियान का खाली वक़्त होता है ना, ये दरमियान का जो टाइम है, फरमाया कि इस वक़्त में मांगी गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। ये देखिए कितना कीमती है ये टाइम। यहाँ तो बैठे देखते रहते हैं ना कि अभी कुछ मिनट हैं कुछ मिनट हैं। फरमाया कि अज़ान के बाद और तकबीर इकामत से पहले ये जो टाइम है ये कबूलियत का टाइम है। जो दुआ करोगे वो रद्द नहीं होगी, वो लाज़मी कबूल होगी। तो इतने बेहतरीन और कीमती मौक़े हमारे पास होते हैं, सिर्फ़ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है मेरे मोहतरम भाइयों। तो इनसे हम बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अजर नेकियां अलग से हैं, और वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मस्जिद में आ जाता है बाजमात नमाज के लिए, अभी नमाज में कुछ टाइम बाकी है तो वो कुछ देर बैठ के नमाज का इंतज़ार करता है जमात होने का, तो अल्लाह ताला को इतना ये बंदा प्यारा लगता है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म दे चुके हैं कि जो बंदा भी जमात के इंतज़ार में बैठा है, लिखो कि ये बंदा नमाज ही पढ़ रहा है, उसको नेकियां इतनी मिलती रहती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम जो मौक़े हमारे पास हैं इनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।